हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, पॉलिटिकल बातें होती हैं, नॉन पॉलिटिकल भी करते हैं, लेकिन आज की जो बातें होंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और उनका ताल्लुक हमारे कल से भी हो सकता है, आज से भी हो सकता है और आने वाले कल से भी हो सकता है। यूजुअली कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना चाहिए, उनका टेस्ट लेना चाहिए, लेकिन उनको बिल्कुल अपने दिलो दिमाग पर हावी नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कि आप किसी जगह से पैदल जा रहे हैं और आपको कोई 2-3 बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, तो आप देख सकते हैं, गुजरते हुए बस देख लें कैसा उनका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट कैसा है, क्या कलर्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बिल्डिंग में जाके चेक किया जाए, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट हैव अ टेस्ट। तो आज का भी कुछ टॉपिक ऐसा ही है जिसको हमने दिलो दिमाग पर नहीं लेना, हमने उसको टेस्ट करना है, हमने आपके साथ उसकी चीज़ें शेयर करनी है, अवेयरनेस फैलाएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। बात हो रही है जनाब एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की, नजूमी की दुनिया की। एक नजूमी कौन होता है, एस्ट्रोलॉजर किसे कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। इवन कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड में बात करी थी तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी बातें चल रही थी। ये एक प्रॉपर स्टडी है, प्रॉपर इसकी डिग्रीज होती हैं। लोग इसको सर्टिफिकेशन के बाद हासिल करके एतमाद जीतते हैं, फिर प्रॉपर वो अपना एक बिजनेस सेटअप करते हैं, क्लाइंट्स को डील करते हैं। इसे साइकोलॉजिकल हीलिंग भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। ये साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा रोल निभाता है। लेकिन अगेन बाय द एंड ऑफ द डे हम इसको यही कहेंगे कि ये स्टडी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, इसको करना टेक्निकल बंदे का काम है, पर इसको आपने दिलो दिमाग पर कभी भी हावी नहीं करना। क्या होना है क्या नहीं होना, अभी अगले एक सेकंड ये रिकॉर्डिंग पूरी होगी भी या नहीं होगी, ये भी अल्लाह के हाथ में है। तो सब कुछ तो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन हमने सिर्फ इसको टेस्ट करना है और हमने कुछ मज़े की मीठी मीठी बातें करनी है। जानेंगे सितारों का हाल। हमारे साथ मौजूद हैं नाजरीन, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है, एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रॉपर इन्होंने स्टडी की हुई है। इनके भाई भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी USA से पढ़कर आए थे, वो भी जानेंगे पूरी कहानी और किस्सा। इसके अलावा इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 38 ईयर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिए हैं। एक्स चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी के हम कह सकते हैं शोबे में लोहा मनवाया और आज हमारे सामने मौजूद है। चलिए आगे जानते हैं इनसे सितारों का हाल, जानेंगे कुछ मज़ेदार बातें। वेलकम करते हैं डॉक्टर अजमल रहीम को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा लंबा तारफ़ किया और सही करवाया तारफ़ एस्ट्रोलॉजी का भी और मेरा भी। एस्ट्रोलॉजी की बातें जो आपने की है वो ये है कि वाकई हर काम में जन्म अल्लाह है, यकीनन। और मैं क्या पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी मीन कि आप किसी की लिखी हुई, जो अल्लाह ने पहले लिखी हुई तकदीर है, उसको पढ़ना वो उस इल्म को जो हम थोड़े से अल्लाह ने दिया, जो सीखा हुआ है विद द लैंग्वेज ऑफ द प्लैनेट्स, वो उससे लेकर वो आपके पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपके यानी कह लें कि आपके दिमाग की हालत, आपके इमोशंस, आपका प्रोफेशन, आपकी बीमारियां, आपका एप्टीट्यूड, ये एक 2+2=4 वाला इल्म है, अंदाज़ों का इल्म नहीं है, बट सब्जेक्ट टू के पढ़ने वाला कितना एक्सपीरियंस है। एक मिसाल मैं देता होता हूँ कि जब आप मेडिकल करते हैं तो आपको 1 साल की हाउस जॉब करनी पड़ती है। उस पर आप सीखते हैं कि आपने मरीज़ को कैसे चेक करना। आप इंडिपेंडेंट प्रेस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, आप सिर्फ डॉक्टर के इशारे पे चलते हैं वो 1 साल। उसके बाद फिर आप पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर करते हैं। वो करने के बाद फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप सर्जरी कर सकते हैं, आप प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में 90% लोग वो हैं जिन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं है, और फिर ये एक नेट की पैदावार है। तो AI भी आ गया, उस पर लिखो आप, वो आपको ओवरऑल जनरल बातें बता देंगे। और इस इल्म का मिसयूज़ हो रहा है, इसको मज़हब के साथ लिंक कर दिया कि जी हम आपकी तकदीर बदल देंगे। ये अंदाज़ों का इल्म है, ये सितारे घूमते हैं, ये सितारों का इल्म नहीं, सियारों का इल्म है। बहुत रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर है जिनको सितारे और सियारे में भी नहीं फर्क। तो हमने 2 साल पढ़ा इस पे और 20 साल रिसर्च की इस पे। रिसर्च करने के बाद किताब लिखी और उसको परखा इस इल्म को, और उसके बाद फिर इसको मैंने रिटायरमेंट के बाद एज ए प्रोफेशनल इसको शुरू किया। तो ये एक जिम्मेदारी है। और मसलन आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ECG अगर हाउस जॉब ऑफिसर देखता है ना,
تو وہ بڑے غور سے دیکھے گا اور کہے گا اچھا 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 آپ کی تو یہ لائن بھی خراب ہے، وہ آپ کو ساتھ ساتھ 6 بیماریاں بتا دے گا. اگر آپ پروفیسر کارڈیالوجی کا دیکھے گا وہ صرف ایک 1 گلانس دیکھے گا، نہیں ٹھیک ہے پھینک دے گا. دس از دی ڈفرنس بٹوین ایکسپیرئنس اسٹرالوجر اینڈ جو کہہ لیں کہ 2 نمبر اسٹرالوجر جو مشروم کی طرح اٹھے ہوئے، جو جن کا آگے سے لیپ ٹاپ اٹھا لیں تو زیرو ہو جائے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر. اور اس کو بالکل اندازوں کی ہے یہ ایک، ہم کہہ سکتے ہیں اندازہ نہیں ہے. آپ کسی چیز کو لینگویج کو پڑھنا اندازہ تو نہیں ہوتا. اگر آپ فرض نہیں، وہ تو ایک پوری لینگویج ہے نا، وہ تو ایک پراپر اسٹڈی ہے. ہاں جی، ایک لیٹر آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ رشین لینگویج آپ نہیں پڑھ سکتی. آپ کو رشین آتی ہے تو وہ لینگویج آپ پڑھ کے اس کو انٹرپریٹ کر دیں. نہیں، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ ایک پراپر اسٹڈی ہے، سرٹیفکیشنز ہے، ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پوری واسٹ فیلڈ ہے. لیکن اس کو دل و دماغ پر حاوی نہیں کرنا، اس طرح نہیں کہ اس کو آپ اپنی زندگی میں انحصار کر دیں کہ اگر اس پہ کچھ ایسا آ رہا ہے کہ یہ ایسے ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. اچھا اسٹرالوجر جو ہے نا، رائٹ، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے مر جانا ہے. اچھا اسٹرالوجر یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اچھا اسٹرالوجر کبھی نہیں کہے گا آپ کو میں بچا لوں گا. نہیں، بارش ہو رہی ہے تو آپ میرے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اجمل صاحب میں نے باہر جانا ہے، بارش روک دو. Can I stop it؟ نہیں، آپ امبریلا دے سکتے ہیں، میں آپ کو چھتری دے دوں گا. how to cope up with that situation. اور پھر یہ من جانم اللہ ہوتا ہے. اب پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، کتنے لوگ مجھ کو مل پاتے ہیں. میری جو ایک ریسرچ تھی کہ وہی بندہ جینون بندے کے پاس چلا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے یہ کس طرح بچانا ہے اس کو. بالکل ٹھیک، لکھا تو قسمت میں ہے. یس رائٹ، ٹھیک ہے نا، وہ سبب بنتا ہے. میں آپ کو آگے مثال بھی سناؤں گا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ آئے، میں نے بتایا اور انہوں نے جب کہا یہ ٹیسٹ کروائے تو ہیپاٹائٹس سی فرسٹ اسٹیج پہ تھی. اب وہ نہ میرے پاس آتا تو ہیپاٹائٹس سی تو پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب بندہ لاسٹ اسٹیج پہ آ جاتا ہے. یہ بھی من جانم اللہ تھا اور کئی لوگ نہیں مل پاتے. تو اس لیے نا اس علم کو آپ اس حد تک لیں جیسے آپ ڈاکٹر کو جا کے چیک اپ کراتے ہیں نا کہ یہ وہ آپ کو اسٹیپٹوسکوپ لگائے گا، اور اسٹیپٹوسکوپ کیا ہے آپ کے سننے کی پاور کو 100 گنا انہانس کر دیتا ہے. وہ یہاں پہ رکھتا ہے، کانوں کو ساتھ لگاتا ہے تو آپ کے ہارٹ کی یا آپ کے چیسٹ کی آوازیں آتی ہیں. اس سے وہ سیس کرتا ہے کہ آپ کا پھیپھڑے کمزور ہیں یا ہارٹ آپ کا کچھ مرمر ہو رہی ہے، تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اب وہ سیدھا آپ کو کہہ دے آپ کا تو ہارٹ ہی خراب ہے، آپ نے تو مر جانا ہے، تو کیا مریض بچ جائے گا؟ دس از دی ڈفرنس. پریسکرپشن اور اس کو ڈسکرائب کرنا از ویری امپورٹنٹ. مدودی صاحب نے جو مولانا مدودی صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ شرک ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں شرک اگر تو اس کو انٹرپریٹیشن اس طرح کریں کہ شرک نہ ہو، اپنی رائے یہ دے کہ ہو کے رہے گا تو وہ شرک ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اب موسم کا حال آپ سنتی ہیں دن میں کہ کل بارش ہوگی، کہ طوفانی ہوائیں چل سکتی ہیں ایٹسیٹرا. بالکل پریڈکشن فورکاسٹ. وہ الٹرا ساؤنڈ والے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا بیٹا ہوگا فورکاسٹ، آپ کو دمہ ہو جائے گا فورکاسٹ، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. اس کا مطلب دن میں ہم کتنی دفعہ شرک کرتے ہیں. رائٹ، بالکل درست کہا آپ نے سر. تو سر یہ بتائیے، اگین سیاروں کی ستاروں کی بات کریں گے. سب سے پہلے میں اسٹارٹ لیتی ہوں کہ 2026 اسٹارٹ ہو چکا ہے. اگر ملک کی سیاسی حالات دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں، کیا فیوچر نظر آتا ہے آپ کو؟ بانی پی ٹی آئی مسٹر عمران خان کا آپ کو کیا لگتا ہے رہا ہو سکتے ہیں عید کے بعد، یا 8 فیب کو جو دھرنے کی کال دی گئی ہے اس کے بعد بھی کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں تو پچھلے 3-4 سال سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران صاحب کو ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ وہ کہتے ہیں یہ اگلے مہینے آزاد ہو جائیں گے، اور یہ پرائم منسٹر آزاد رات کو کر کے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگلے دن پھر نئی ڈیٹ دے دیں گے. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب کا پولیٹیکل کیریئر اب ختم ہو چکا ہے. وہ اسٹیل اندر ہے، رہیں گے. اپریل میں ان پہ پریشر آئے گا. ان کی بیئرنگ کیپیسٹی اب آلموسٹ از اوور. ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. پہلے ہم نے کہا تھا. دین وہ نیگوشیشن شروع ہو جائے گی، اب شروع ہو چکی ہوئی ہیں.
اور پھر وہ انگلینڈ میں جا کے اپنی پہلی بیگم کے ساتھ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. پی ٹی آئی ہوگی, عمران صاحب نہیں ہوں گے. یہ میں آپ آج ریکارڈ کر لیں. یہ پچھلے 4 سال سے میں ہر ٹی وی اسٹیشن پہ, اپنے چینل پہ بھی یہ کہہ رہا ہوں. تو سر یہ بتائیے, جو پریڈکشنز اوور آل اراؤنڈ ہم سن رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں اسکرین پر ناظرین کے ساتھ, کہ اس عید کے بعد رہائی کے چانسز ہیں, تو کیا یہ نہیں ہوں گے؟ رہائی دیکھیں, یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایکوٹل ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیں اگر عدالت کے کیسز کتنے پڑے ہیں اس کا ایک پروسیجر ہے. کہ جیسے نواز شریف صاحب ان کو عمر قید تھی یا اس طرح کی سزائیں تھیں, تو پلیٹلیٹ بڑھ گئے تھے نا, ٹھیک ہے نا, آنکھ کی پروسیجر ہو گیا تھا نا, رائٹ, ٹھیک ہے نا, تو وہ ٹیمپریری ریلیف ملے گا. مے بی وہ جا کے بنگالہ بیٹھ جائیں, مے بی ترکی چلے جائیں, مے بی انگلینڈ چلے جائیں, ایسے ہونے والا ہے. بٹ ناٹ ان دی کہہ لیں کہ پولیٹکس. ٹھیک ہو گیا, یعنی پولیٹیکل یہاں بیٹھے, بٹ وہ تو آپ کو سیاست میں تو نہیں نا نظر آ. پولیٹیکل اسپیکٹ جو ہے, آئی ریپیٹ, ہاں جی, اور اسپورٹس مین, پولیٹیکل اسپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا, ان کا ختم ہو گیا ٹائم ان کا. وہ پولیٹکس میں جو ان کو پیک کے 3-4 سال تھے, اینڈ ہی پاسڈ. اور انہوں نے, میں نے 2018 میں بھی کہا تھا, میں بھی تھوڑی سی, وہ ایک ہماری اسٹرالوجر ہے کولیگ, وہ کہتی تھی, میں نے یہ کہہ دیا, میں بھی آج ان کی نقل کر رہا ہوں, کہ جب 2018 میں نے کہا تھا کہ عمران صاحب اپنا ٹائم پورا کریں گے, لیکن ان کے دوست مروا دیں گے, ان کے دربار مروا دے گا. تو درباریوں نے اس کو, آپ خود ہی دیکھیں, عمران صاحب کے درباریوں نے مروایا ان کو. ابھی کون سکا ان کے ساتھ کھڑا کوئی. ٹھیک. تو سر یہ بتائیں, اگر مس مریم نواز کی بات کرتے ہیں, سی ایم پنجاب جو ہے, پرائم منسٹر آپ کو لگتا ہے بنیں گے نیکسٹ ٹینیور میں؟ مشکل ہے, پرائم منسٹر کا بھی کوئی اسکوپ نہیں ہے ان کا. اور مسٹر بلاول بھٹو میں کام کریں گی اور بڑا اچھا ڈیلیور کریں گی, اپنا ریپورٹ ڈیولپ کر لیں گی, اور کر بھی رہے ہیں. اینڈ ہی ڈڈ اے گڈ ورک. انہوں نے شہباز, ان کا مقابلہ تھا نہ عمران سے تھا نہ کسی, ان کا مقابلہ تھا شہباز شریف سے, شہباز اسپیڈ سے, اینڈ انہوں نے اس کو اوور کم کر کے وہ کافی بازی لے لی ہے, ہاتھ ڈالا. بشرا جو دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ بسنت کی بات کر لیں, ہاں جی, انکروچمنٹ پروگرام, سیکیورٹی جو کرائم سے ریلیٹڈ ہیں, CCTV, وہ جو CTD اب کرائمز نہ ہونے کے برابر. اب مجھے ایک چیز بتائیں, ہاسپٹل چلے جائیں, جنرل ہاسپٹل, 95% ہیڈ انجری موٹر سائیکل کی ختم ہو گئی. کیوں؟ امپلیمنٹ کیا ہے ہیلمٹ کا, یہی ہوا ہے نا. اب ان کو صرف یہ کر دیں کہ ان کو موٹر سائیکل والوں کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کروا دے, وہ باقی ایکسیڈنٹ بھی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل درست بات کی آپ نے. ہاں جی, تو اس لیے نا بات امپلیمنٹیشن آف لا کی ہے, وہ کر رہی ہے. اچھا, پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انکروچمنٹ کوئی نہیں ہاتھ لگاتا تھا, کہ بازاروں میں کچھ سڑکیں بند پڑی ہیں, موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں, لوگوں کو چھیڑ نہیں سکتا تھا. اب ٹاؤن شپ میں چلے جائیں, اب آرام سے آپ گاڑی میں گھوم کے آ جائیں. کہاں وہ ریڈیو سے بڑا ہوتا تھا, کہاں سے آپ پیدل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے سر. بلاول بھٹو کی بات, مسٹر بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر کے امیدوار تو ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ان کا بھی مشکل ہے, ان کو ریپلیس کرے گی ان کی بہن چھوٹی مس آصفہ. شی بورن ود گڈ ڈیسٹنی, اور ماں کی طرح کا ہاروسکوپ لے کے پیدا ہوئی ہے, تو وہ پرائم منسٹر بن سکتی ہیں فیوچر میں. اگلے ٹرنور سے نکل کے اس اگلا جو آئے گا نا 35 والا جو الیکشن ہوگا, 34 والا, اس میں آپ کو لگتا ہے چانسز ہیں ڈیفینیٹلی شی ول بی پرائم منسٹر آف پاکستان. زبردست, یعنی کہ مس آصفہ ہو سکتی ہیں 2035 ہیڈ جو ٹینیور آتا ہے اس میں پرائم منسٹر. ٹھیک سر, بات کر لیتے ہیں بسنت کی. 25 سال بعد بسنت ریوائیو ہو رہی ہے, بہت ہی اچھی ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے, اور اب جیسی پہلی فیب سے ہم آگے اس کو کراس کر چکے ہیں, ہم خود بھی اس کو پرسنلی فیل کر سکتے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی این امیزنگ ٹرن آؤٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بسنت کی جو پوسٹ پروڈکشن ہوگی, آفٹر افیکٹس ہوں گے, بہترین ہوں گے, اسموتھ ایگزیکیوشن ہو جائے گی؟ اپنا بھی میرا چینل ہے, میں وہ فور کاسٹ اس میں کرتا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. جو 6, 7, 8 ہے نا, مون لبرا میں آ رہا ہے اور وینس بڑا اچھا بیٹھا ہے. یہ 3 دن یقین جانیے گا کہ لوگوں کے لیے ایک خوشی کا مقام ہوگا, جوبیلنس ہوگی, ہلا گلا اور مستی ہوگا, انجوائے کریں گے, کھانے کھائیں گے. آپ نے شاید نہیں دیکھا, ہم لوگ, مجھے 67, میں آئی بورن ان 1960,
सो आई एम द विटनेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जो ये जो मेजर इरा यही था जहाँ पे मेजर तब्दीली 60s 70s 80s 90s मुझे 65 की जंग याद है, ठीक है, 71 की भी। तो ये इतना एक अच्छा फंक्शन होता था, यकीन करने के लोग बड़े शौक से खुशू होके, हम खुद डोर लगाते होते थे, बनाते होते थे और करते होते थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो तार थी ना और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ वो अब ख़त्म हो गया, जिससे ना कैजुअल्टी हुई। आप मुझे बताएं, मोटरवे पे रोज़ 1-2 हादसे होते हैं, आप मोटरवे बंद कर देंगी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे जी वहाँ पे तो बड़ा पुण्य हादसे होते हैं सड़कों पे, सड़क बंद कर देंगे। ये तो एक नॉनसेंस तरीका है कि जी किसी चीज़ का। अब जैसे वो आई होती है कोई टीम क्रिकेट की, शहर को बंद कर दिया, ये तो इनकी पुअर इनकी कह ले कैपेबिलिटी है एनफोर्समेंट की। अब मैनेज ही नहीं कर पाते, लेकिन इसको मैनेज करना चाहिए अब। हाँ जी, ये एक हल नहीं है। मुझे याद पड़ता है मुशर्रफ जब हम छोटे होते थे तो माल रोड पे साइकिल लेके भी जाते थे, तो वो सफ़ेद वर्दी वाला ना जिसकी पैंट नीली गहरी नीली होती थी सफ़ेद, उससे लोग डरते थे, वो पीछे आ जाता था। हम साइकिल की वो ज़ेब्रा क्रॉस आगे नहीं खड़ा करते थे टीन एजेस में। अब तो ये मम्मी डैडी ये आगे हैं, ये जो कोनों में बैठे होते हैं और इनके ऑफिसर भी टिकटॉक खेल रहे होते हैं। मुझे कभी आपको किसी मोटरसाइकिल आके रोका, कभी आपके ओवर स्पीड जा रही है, आप गलत जा रही हैं, आप फोन सुन रही हैं? नो बडी इज केयरिंग, और इसके सारी जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस है। ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त। तो सर ये बताएं, सियारों की तरफ चलते हैं, वो हर वक्त मोशन में है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को हर वक्त चेंज कर रहे होते हैं। सितारों की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है 2026 सब स्टार्स के लिए, टर्न बाय टर्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मंथ वाइज स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न सबके लिए कैसा रहेगा? जो कैप्रिकॉर्न जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 सियारे जी, जिनमें 7 फिजिकल है, 2 साए हैं राहु केतु, ये घूमते हैं। राहु केतु क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज, और हर एक का एक दुरानियों 12 घर है, और हर सियारे का यानी कि पहला घर एरीज ले लें, शुरू एरीज से स्टार्ट लेते हैं। हाँ जी, तो एरीज के इस वक्त सैटर्न फॉल में जाने वाला है, ठीक है। तो एरीज के 15 फरवरी तक तो बहुत अच्छे हालात है, 15 फरवरी के बाद उन पे प्रेशर आएगा, सब्जेक्ट टू किसी का मार्स अगर पॉजिटिव बैठा तो वो ठीक रहेगा। लेकिन 31 जुलाई तक एरीज प्रेशर में रहेंगे। एरीज वो लोग हैं जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए, तो इनको ख़ासतौर पर ख़वातीन को मैं कहूँगा कि अपने हस्बैंड के साथ, जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, वो अपनी घरेलू लाइफ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ये नहीं है कि मैं हस्बैंड के साथ उनकी तलख कलामी होगी, थोड़ा सा उनके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, अपना हेड क्वार्टर नहीं छोड़ना। कोशिश कीजिएगा कि मार्च अप्रैल ये महीना, वो कहते हैं ना, नीवा होके गुजार ले, उसके बाद सत्ते खैर है, ठीक। उसके बाद आता है टॉरस जी। टॉरस के लिए पूरा साल ही अच्छा है, दे विल एंजॉय अ लॉट, उनके लिए कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। उसके बाद आ जाता है जेमिनी ये मार्च से प्रेशर में आएंगे, क्योंकि इनका सन इन्फ्लेक्ट होगा। ये वैसे भी थोड़े से वहमी से लोग होते हैं, प्रेशर बहुत लेते हैं, अच्छा जितना बंदा अक्लमंद होता है ना उतना ही वो टेंशन लेता है। और ये क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस लोग हैं और IQ लेवल इनका, क्योंकि मरकरी इनका, तो ये डेप्थ में बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, बुशरा के पास मैं गई थी, मैं खतून, उसने मुझे टाइम नहीं दिया मेरे साथ, उसने सही मुझसे बात नहीं की, गुस्से से वापस आ जाएगी, फिर अगले 4 दिन वो ये सोच के हलकान होगी, फ़ोन उठाएगी, कभी किसको। मतलब आप कह रहे हैं कि जेमिनी ओवरथिंकर्स है, और इनकी ओवर थिंकिंग में इजाफा होता है वक्त के साथ साथ। ये खास तौर पे इनकी सालगिरह के बाद जाके वो लोग जो 21 मई से लेके 20 जून तक पैदा हुए, वो जब 20 जून क्रॉस करेंगे देन दे विल बी नॉर्मलाइज, ठीक। यानी कि जून के बाद जेमिनी के हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाए, ठीक।
اور اس کے بعد آتا ہے کنسیرین. کنسیرین وہ لوگ ہیں جو بڑے پیارے دیالو سے، ان کا کیونکہ مون سائن ہے اور مون پانی کو ڈیل کرتا ہے. جیسے پانی نہیں بہتا جاتا اس طرح یہ لوگ بہتے جاتے ہیں، پل میں ایک کچھ ہو جاتے ہیں، اور نرم مزاج بہت ہے، چٹے گورے خوبصورت. یہ ذرا دباؤ کا شکار رہیں گے، خاص طور پہ مئی جون میں یہ دباؤ کا شکار رہیں گے. اس کے بعد جیسے ہی جون کراس ہو جائے گا یہ بالکل اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور رونا دھونا اپنا وہ ایسے آنکھیں صاف کریں گے، اپنا اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں گے اب چلو اب میں چلتا ہوں. یہ سینسٹیوٹی. اس کے بعد ہے لیو. لیے من موجی ہیں، یہ پہلے 6 مہینے تو ان کے بہت اچھے ہیں. اس کے بعد اگست کے مہینے میں یہ کٹ ہو جائے گا، ان کے راہو ان کے سر پہ آ جائے گا. یہ ایک تو ایک دم ان کے ایسا ہوگا کام کا بوجھ بڑھ جائے گا ان کے اوپر. یہ ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، پیرنٹس کے ساتھ بھی. خاص طور خواتین لیو جو ہے نا، میں ان کو کہوں گا کہ آپ پائسز اور لیو خواتین، ان کی موسٹلی 98% ڈیورس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اگلے 6 مہینے ہوں گے اگست سے لے کے، ان کو دے شوڈ پاس دی ٹائم ود نارمل اپنی. ان کا ویسے ایک آپ کو بڑا ٹپ دیتا ہوں، اگر کسی بندے کی بیوی لیو ہے نا تو اس کا آسان اس کا ہے کہ اس کو گھر کی چابیاں پکڑا دو، اس کو گھر کا چودھری بنا دو. یہ پکڑ بی تنخواہ، یہ گھر کی چابیاں، یو آر دی انچارج، یو وڈ بی ریلیکس، سکھی ہو جائیں گے. ادروائز کیا ہوگا؟ اگر اس کو اوپر پابندیاں لگا دیں تو کیونکہ یہ پابندیوں کو پسند نہیں کرتے، ساس کی وہ چڑ کو بھی نہیں پسند کرتے. ہاں لیو یہ ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے. یہ ذرا بھی ہو، کیونکہ یہ دے ایگزیکٹو ایبلٹی ان میں ہے، ایگو بہت زیادہ ہے. تو دوسرا کہتے ہیں کہ ہم اپنا خود ہی کماتے ہیں، خود کرتے ہیں، جاؤ باہر میں جاؤ. اکثر آپ لیو خواتین کو دیکھیے گا ان کی ڈیورس ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد ورگو کا میں نے بتا دیا ہے کہ ان کا مشکل وقت گزر گیا، انجوائے. وہ ان کو خاص طور پہ جولائی کے بعد ورگو تو ہوا میں F-16 کی طرح اسکائی راکٹنگ. ہاں جی. لیبرا کا ملا جلا ہوگا، کام میں بہت بڑھے گا. ویسے یہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. لیبرا مٹی پاؤ پروگرام، ڈپلومیٹک، یہ کہیں بھی خوش نہیں ہوتے جہاں پہ کنفلکٹس آ جائیں. اور اگر یہ فارن ڈپلومیسی میں ہو نا، فارن افیئرز میں ہو، تو ان جیسا کامیاب ڈپلومیٹ نہیں ہو سکتا. یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ٹھنڈے لوگ ہیں. ٹھیک، تو ان کا ٹھیک ہے، یہ ملا جلا چلے گا. اسکارپین اس وقت فل ہواؤں میں فائدے میں اڑ رہے ہیں، نارمل ہیں، 7ویں آسمان پہ. ہاں وہ اپنا مان موجی. یہ بڑے اسٹریٹ لوگ ہیں، سیدھے لوگ ہیں، دل میں بات نہیں رکھتے. جو منہ پہ جو اندر ہے وہ منہ پہ ٹھا پھا کر دیتے ہیں. جیلسی بہت آتی ہے ان کو ہینڈل کرنا ہو تو ان کو ساتھ بحث نہ کرو. پہلے 15 منٹ جب وہ یہ غصے میں ہو، یو مسٹ بی اے گڈ لسنر. 10 منٹ بعد یہی اسکارپین سوری کر کے آپ سے معافی بھی مانگ لے گا. یہ ان کا حال ہے. اور یہ جو اگلی ان کی سالگرہ آئے گی نا، اس وقت بھی اوور لوڈڈ ہوں گے اور ان پہ کام کا بوجھ بڑا ہوگا، غصہ ان کے ماتھے پہ ہوگا، اڑ کے پڑیں گے. اور ان کو وہاں پہ اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم اور اپنا دماغ کو ٹھنڈا رکھنا بہت ضروری ہوگا اکتوبر کے بعد، اکتوبر 2026 کے بعد. اس کے بعد سیجیٹیریس دے ہیو پاس بیڈ ٹائم. 1 سال سے بہت پسے ہوئے ہیں. خاص طور پہ جو دسمبر کا مہینہ گزرا نا 25 کا، ان میں انہوں نے بہت دباؤ کا شکار رہے. بٹ ایسا اب ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا ایز اینڈ وین دے کراس جولائی. تو ان کا ایسے ہوگا جیسے ان کے سر سے کوئی 20 من کی بوری اتار دی ہیں. دے ول بی ریلیکس چل. اینڈ وہ کہتے ہیں نا ایک ایسے آنکھ کھلی ہے، مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، پھر ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے، مصیبتیں دور ہوگی تو یہ چل ہو جائیں گے. نائس. کیپریکون ان کا اگلے مہینے سے بوجھ کام بڑھ جائے، کام کا بوجھ بہت بڑھ جائے گا، ٹینشن، انزائٹی. لیکن ان کے پاس پیسے بہت آئیں گے، اوور تھنکر ہوں گے. یہ سال پورا یہ کام میں لگیں گے، کام اور اس میں، اور ہر ایک کے ساتھ وہ سینسٹیو رہنا اور غصہ رہنا. خاص طور پہ اگر کوئی 50+ ہے نا کیپریکونین، وہ اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو ضرور مانیٹر کرے.
ان کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ سکتے ہیں, ان کے کولیسٹرول میں پلس مائنس ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر فلکچویٹ کر سکتا ہے. اور جو ہارٹ کے مریض ہیں نا, ان کو تو بہت کیئر کرنی پڑے گی, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ریگولرلی کنسلٹ کرنا پڑے گا اور دوائیں کھانی پڑیں گی. یا دوسرا طریقہ ہے میکسیمم واک کریں. اگر آپ نے دوائی چھوڑنی ہے نا تو روزانہ 40 منٹ کی واک ضرور کریں, تو دوائی کو نہیں لگے گی آپ کو. اس کے بعد آ جاتے ہیں ایکویریس, دے آر انجوائنگ. یہ ٹھنڈے لوگ ہیں ایکویریس کے لوگ. اچھا, یہ پیدا ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, پیار و محبت کے لیے, خود سہ جائیں گے. ان کو سڑک پہ کوئی بندہ زخمی پڑا ہو تو ان کا ایسے ہوتا ہے جیسے خود زخمی ہو گئے, اور ایسے پاگلوں کی طرح وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ میں کاش اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کر دوں. فیملی میں بھی کسی کو مصیبت آ جائے نا تو ایکویرین جو ہے نا وہ اتنا ہی ٹینشن لیتے ہیں جتنا وہ بندہ بیمار ہو کے ٹینشن یا کسی مصیبت میں ٹینشن لے رہا. ہمدردی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی, ٹھیک ہے. اور یہ موسٹلی ایکویریس میں والے لوگ جو ہے نا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں زیادہ, جن کا دماغ بہت کام کرتا ہے. وہ لوگ جو 61, 62, 91, 92, 93, 21, 22, 23 میں پیدا ہوئے, یہ دے آر سوشل کنسلٹنٹ. جیسے ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, ٹیچر ہیں, جو لوگوں کے ساتھ کنسلٹنسی کرتے ہیں, اور دے آر ویری گڈ کنسلٹنٹ, کیونکہ پڑھے لکھے کا دماغ بہت لائق بہت. اکثر آپ بورڈ میں جو بچے ٹاپ کرتے ہیں یا جیم نہیں ہوں گے یا وہ ہوں گے ایکویریس. اب آ گیا پائسس. پائسس نے پچھلے 1.5 سال بہت برے گزارے, اور ان پر ٹینشن, انزائٹی, کئیوں کی ڈیورس ہو گئی, کوئی گھر چھوڑ کے چلی گئی, میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, اور باس کے ساتھ ان کے پھڈے رہے. بٹ ان کا اب اچھا وقت شروع ہو چکا ہے. دے آر ویری گڈ نو. اور خاص طور پہ یہ مارچ کا مہینہ کے بعد تو یہ ہواؤں میں اڑیں گے. وہ کہتے ہیں جیسے بسنت میں گڈی فل ہوتی ہے, تناؤ میں ہوتی ہے, اور پیچے لگانا ہے, یہ کرنا. اور پائسس خواتین کو میں کہوں گا کائنڈلی میک یور میرج سکسیزفل, ڈونٹ بی سو آرتھوڈاکس. اتنا مذہب کو اپنے اوپر نہ سوار کریں, تھوڑی سی اسپیس دینا سیکھیں. یہ اسپیس نہیں دیتے ہیں. یہ بلی آگے سے گزر جائے نا تو یہ گھر بیٹھ جائیں کہ نہیں آج تو میں نے باہر جانا ہے نہیں, بلی آگے سے گزر گئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اور پھر یہ ضرور سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا ایماندار, میرے جیسا مذہبی, میرے جیسا کوئی بندہ ہی کوئی نہیں. باقی سب کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ کوئی نہیں, صرف میرا ہی لگاؤ. تو اس طرح یہ اپنی تنقید کر کے, خاص طور پہ خواتین اپنی زندگی ان کا ہسبینڈ کے ساتھ کنفلکٹ اسی بات کا ہوتا ہے, کیونکہ موسٹلی ہسبینڈ ان سے دور ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا پورا اور آپ اس وقت کی چپ کر کے بیٹھی اور مجھے بولنے پہ لگا دی. حالانکہ آپ کا میں ویلاگ سنتا ہوں, آپ بولتی بہت اچھا ہے اور زیادہ بولتی. نہیں, ابھی میں کیسے بول سکتی ہوں, کیونکہ ابھی تو آپ ستاروں کا حال بتا رہے ہیں. اب میں آپ سے کچھ پوچھوں گی. آپ نے ذرا بھی مجھے انٹرفیئرنس نہیں کی, میں ریگولر بولتا رہا ہوں. نہیں سر, کیسے گڈ اینکر. تھینک یو. نہیں سر, یو موسٹ ویلکم. آپ ظاہر ہے جب اپنا کمپلیٹ کریں گے ریسپیکٹفلی تو اس کے بعد ہی ظاہر ہے میں پوچھنا چاہوں گی. سر, ستارہ کا حال تو آپ نے بتایا کہ پورا سال ان کا کیسا رہے گا, اور کچھ کا 3-4 مہینے کے بعد کس طرح سے فیزز جو ہیں وہ چینج ہوں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں کریئر وائز, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن ستاروں کے لیے جو کریئر ہے اس پورے سال بہتر ہوگا, کن کے لیے ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہم پوچھیں گے شادیوں کے حوالے سے بھی, کیونکہ یہ ایک ایسی ایلیمنٹ ہوتا ہے ایشین کلچر میں, ایشین سوسائٹی میں, اب تو میرے خیال سے پوری دنیا میں ہی, کہ شادیوں کو لے کے ہر کوئی کنسرنڈ ہوتا ہے. تو کن ستاروں کے لیے یہ شادی کے حوالے سے سال اچھا ہوگا اور کن کے لیے نہیں؟ دیکھیں, شادی کا یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا 7ویں کا لارڈ پازیٹیو ہو جائے, ٹرائن آ جائے اس کو, یا اس کے اوپر جوپیٹر آ جائے ود کہ اس کا سن اور مون پازیٹیو, سمجھے اس کی شادی ہوگی. کئیوں کی ہوتی رہ جائے گی, ٹھیک ہے. رشتے اور کئی ایسے ہوں گے جیسے رشتے آتے ہیں فائنل ہوتے رہ جائیں گے کوئی نہ کوئی. تو وہ کہتے ہیں جی اس پہ سات ستی لگ گئی ہے, کسی نے باندھ کے رکھ دیا, بندش لگا دی, اس نے یہ کہہ کے نا تم ہم لوگوں کی, ویسے اس معاملے میں لوگوں کی دکانداری بہت چمکتی ہے. اور حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کیا, جب بھی سیٹرن یا راہو کیندر میں ہوگا نا, اندر 4 گھروں میں, شادی ہمیشہ 28 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے. اور لوگ ہمارے یہاں پہ بچی 20 سال 22 سال کی ہوتی نہیں ہے,
माँ को चुल लगी होती है कि उठा के फेंकूं, घर से निकालूं, और बेचारी को समझ भी नहीं होती है, जाते ही सास के हत्थे चढ़ जाती है और सास पे उसको ठुड्डों पे रख लेती है। अच्छा, सास को उस वक्त समझ आती है जब सास अपने बुढ़ापे में जाती है और उसको फालिज हो जाता है या कोई कैंसर हो जाता है, फिर वही जो जिससे तवक्को करनी होती है ना, फिर याद करती काश मैंने इससे बना के रखी होती तो कम से कम मुझे संभालती तो सही। और फिर पता है उस सास का मिजरेबल अंजाम होता है। तो मैं इसलिए कहता होता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस एक दूसरे को देना सीखे, ठीक है। नई जो नस्ल आ रही ना, जो सासें, वो बहुत बेहतर आ रही है। जो ऑर्थोडॉक्स सासें ना इस वक्त वो मोस्टली रुल रही हैं अपने बहुओं के हाथ, क्योंकि उन्होंने जवानी में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया हुआ है। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, सास ससुर की खिदमत करना आपकी इन्वेस्टमेंट। आगे से यही नहीं कि सास ससुर भी आगे से होना चाहिए अच्छा, सॉरी अपने बहू को भी बेटी की तरह तोड़। आप बड़े शौक से, बच्चा मैट्रिक पास है या एक बीए किया हुआ, मैं डॉक्टर कुड़ी ना ब्याह ना, मैं तो डॉक्टर कुड़ी ना ब्याह ना, और बड़े चाह ना ब्याह के लेगी, फिर कहेगी डॉक्टरी छोड़ो, बर्तन मांजो। क्या आपने एक सीट भी ज़ाया किया, एक बच्चे का कैरियर भी ज़ाया किया और उसको नौकर बना दिया, और घर से मुलाजिम को निकाल देना, ये हमारा माइंड सेट है। तो इसलिए शादियां जो है ना, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कहता हूँ तहम्मुल से करें और सोच समझ के करें। और बच्ची की, मैं बेटियों की शादी के बारे में मैं ये कहूँगा कि 24 साल की बाद जब वो समझदार हो जाए, अपने पाँव पे खड़े, उसको एजुकेशन दें, उसको अक्ल आ जाए, शी नो हाउ टू हैंडल दी सिचुएशन। जब वो जाए घर में, उसको पता हो कि मैंने 10 बंदों को तब्दील नहीं करना, मैंने उनको उनके मुताबिक चलना है, ठीक है। तो इस दफ़ा जो शादियां होती नज़र आ रही हैं सैजिटेरियस की और स्कॉर्पियन की, एरीज की, ये सारी शादियां जो होनी है ना, ये नवंबर दिसंबर जनवरी में जाके होती हुई नज़र आती हैं। और उनकी कह लें विरगो, इन 4-5 की शादी हो जाएगी, जिसमें आपके बिलावल साहब की भी शादी हो जाएगी। ओह, आप कहते हैं मिस्टर बिलावल की शादी हो जाएगी इस साल। और मिस आसिफा की अगर बात करें, जिनको आपने कहा कि वो उम्मीदवार हैं और बन भी जाएंगी प्राइम मिनिस्टर 2035 के इलेक्शंस में, क्या उनकी शादी भी मुतवक्के है? नहीं, अभी नहीं, लेट शादी है। मैं एक चीज़ उस बच्ची में बताता हूँ, मैं बड़ा, जब उसका उसको बनाया, मेरा प्रोग्राम जो यूट्यूब पे पढ़ा भी है, मैं बड़ा हैरान हूँ। एक तो एक ऑनेस्ट बहुत थी, डेडिकेटेड थी, और दूसरा उसमें एक एनर्जी थी, माँ की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक थी, ठीक है। तो ये एक बेनज़ीर खुद करप्ट नहीं थी, मैं आपको पहले बता दूँ, बेनज़ीर की इस वक्त ज़रूरत थी। आपको पता ही उसके ज़माने में क्या हुआ। ये जो आसफा है ना, ये लेके चलने वाली होगी, ठीक है, पैसों की तरफ मुंह नहीं मारेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर, करियर की बात करते हैं, किन सितारों के लिए ये साल करियर वाइज बेहतर होगा? कैरियर सबके अच्छे होंगे, क्योंकि इस साल को 2 हिस्सों में तकसीम कर ले। 50% जो सियारे हैं ना, उनका कैरियर पहले 6 महीने बहुत अच्छा होगा, अगले 6 महीने बुरा होगा। 50% सियारों का पहले 6 महीने बुरा होगा, अगले 6 महीने, अगले साल पूरा उनका बेहतर होगा। वो मैंने पीछे आपसे पहले गुफ्तगू में बता दिया कि किन का अच्छा किन का बुरा है। तो कैरियर, ख़ास तौर पे जो कैरियर जिनको एहतियात बरतनी चाहिए कैरियर में, वो हैं जेमिनी, उनको बहुत अपने केयरफुल होना पड़ेगा। और उसके अलावा एरीज, और आगे चलते हैं फिर अगले 6 महीने बाद स्कॉर्पियन, और फिर आ जाएगा एक्वेरियस। एक्वेरियस के सन के ऊपर राहु आ जाना। ठीक। तो सर ये बताइए, आपने किन किन के हाथ देखे हैं? पामिस्ट्री भी ज़ाहिर आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आप देखते हैं, किन किन के जायचे बनाए हैं? कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं? बहुत लोग हैं मेरे पास, सियासतदान भी आते हैं, बड़े बड़े आर्मी के लोग भी आते हैं। अगर कोई एक आधी आप हमारे साथ शेयर करें। मैं उनके नाम बता के तो वो डिस्क्लोज करने, लेकिन हम कह लें कि बहुत हाई लेवल कह लें। मैंने मैं मिला तो नहीं है जनरल मुनीर साहब को, ये जो हमारे, लेकिन इनका जब ये इन्होंने चाह लिया था, कंट्रोवर्शियल बना हुआ था, उस वक्त मुझे एक साफी थे, उन्होंने उनकी डेट ऑफ बर्थ की जी, उन्होंने कहा, उनके बड़े दोस्त भी थे, वो कहते यार देखो, मैंने कहा ये बन जाएंगे, लेकिन पहले 2 साल इनके बड़े टफ होंगे, ट्रॉलिंग होगी, ये होगी। लेकिन ये है कि उनकी एक उसको में एक बात है कि ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन, और उन्होंने अभी और चलना है,
چلیں گے. اور ایک ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں بہت تیز ہے. اسی طرح پرویز لائی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. جتنے پولیٹیشین ہیں سارے ان کے جو بھی آتا ہے ملتے, کوئی دوست بھی ہیں ان کو بتا دیا, اور کئی تو ایسے میرے پاس لوگ آئے ان کی پہلی خواہش ہوتی ہے میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا, میں وفاقی وزیر بن جاؤں گا. اچھا جب ان کے ساتھ یہ بات کریں نا کہ آپ مشکل ہے تو وہ خفا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیوں نہیں بن سکتا, میری یہ لائن بھی ہے یہ بھی. میں نے کہا دیکھیں یہ کمبینیشن ہوتا ہے, ستاروں کا کمبینیشن ہوتا ہے کہ کون سے, اگر کسی کے سیارے 5 سیارے ایگزالٹ ہیں وہ ڈیفینیٹلی فیڈرل منسٹر ضرور بنتا ہے, ٹھیک ہے. اگر 3 سیارے اس کے ایگزالٹ ہیں تو وہ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر بن جاتا ہے. اور ایک بندے کے سیارے ہی نہیں اچھے بیٹھے اور خواب دیکھے وہ پرائم منسٹر بننے کا, تو لیوز ان دا فولز پیراڈائز والی بات ہے. ٹھیک. تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کی باتیں سننا چاہتے ہیں. تو سر یہ بتائیں کن کے ہاتھوں کی لکیروں میں ایسا, یا یہ بتائیں ہاتھوں کی لکیریں کن کی کیسی ہوتی ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں, یا جو پرائم منسٹرز ہیں ان کی ہاتھوں کی لکیریں مختلف کیسے ہوتی ہیں؟ کہ آپ کی جو لک لائن ہے نا یہ نیچے سے اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے ایسے جا کے گھوم کے جوپیٹر کی طرف جائے گی, اور برین لائن اور ہارٹ لائن بہت باریک ہوگی یہ. اور پرائم منسٹر بننے کے لیے جوپیٹر کے یہاں پہ سٹار ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. سٹار بناؤ چھوٹا سا, قائد اعظم کے بہت بڑا سٹار تھا, بھٹو کے بھی تھا, بھٹو کے یہاں پہ تل تھا سیٹرن کے, ضیاء کے تل تھا. تو جب سیٹرن کے ماؤنٹ پہ تل ہوتا ہے تو بندہ تبھی موت نہیں مرتا. بھٹو صاحب کا بھی دیکھ لیں, جنرل ضیاء صاحب کا بھی دیکھ لیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی, اچھا بعض میں ہلکے ہلکے کٹ لگے ہوتے ہیں جو عام بندے کو نظر نہیں آتے. جب آپ اس کا ہاروسکوپ, زیادہ جو انتھیٹیکیٹڈ علم ہے وہ اسٹرالوجی ہے ایز کمپیئر ٹو ہاتھ, کیونکہ ہاتھ میں آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے, ایک چھوٹا سا کٹ ہے, آپ اس کو کہتے ہیں تو پرائم منسٹر بن جائے گا, لیکن وہ کٹ اس کو پاس سے دور کر دیتا ہے. رائٹ. ہاں جی, اسٹرالوجی بتا دیتی ہے ایگزیکٹ ٹائم بھی یہ سارا کچھ. دوسرا یہ ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں. ایون سو میں سب کے اس بچے نے اپنے ماں کے پیٹ میں کیسا وقت گزارا, جہاں تک علم اس کا. مطلب کیسے, کوئی ایگزامپل دے. مثلا ماں اگر پریگننٹ ہے اور ساس بڑی ڈاٹی ہے اور اس کا پریشر میں رہی ہے, مثلا میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے رہے, چھوڑ کے میکے آ گئی, ٹینشن میں رہی, تو بچے کی جو مٹھیاں ہوتی ہیں نا ماں کے پیٹ میں وہ ایسے سخت ہو جاتی ہیں, اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کا یہ نا حصہ سویل ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وین ہی بورن یہ ان کے پیرنٹس, یعنی کئی بچوں کے تو یہ ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں نہیں رہے. میں آج کا ایک ریسرچ کر رہا ہوں آپ کو بتاؤں پلیز. یہ جو بچے نہیں ہیں اس کے, جو بچے مائیں پھینک دیتی ہیں, تو وہاں پہ ایک بنا ہوا ہے آرفنیج کی بات کر رہے ہیں. نہیں جو انلیگل بچے نہیں ہوتے جو جی چھوڑ کے, تو وہ کیا بیرو بنا ہوا ہے, ایک چائلڈ پروٹیکشن بیرو. جی وہاں پہ سنین صاحب ہیں ڈائریکٹر, وہ ان کے ساتھ میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ ان کی نشانی ہے کہ یہ بچے, ابھی پچھلے ہفتے ایک بچہ وہاں میرے پاس, میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا, تو ایک بچہ, یقین جانے اس بچے کی لائنیں اتنی اچھی تھی, ایسا لگتا تھا کسی بیوروکریٹ کا بچہ ہے لیگل, وہ پھینک کے چلے گئے. اور میں نے اس ماں کو کہا, میں نے کہا اس کو سنبھال کے رکھنا, یہ فیوچر کا بیوروکریٹ ہے. اتنا اچھا ہاروسکوپ تھا اس کا, اچھا تھا, لیکن انفارچونیٹلی. اڈاپشن کے لیے آپ دے رہے تھے؟ جی, ماں سگی تھی, اڈاپشن کے لیے جا رہا تھا بچہ. بچے کو ماں نے پیدا کر کے نا اور باہر کہیں رکھ دیا تھا, وہ سڑک سے کسی نے اٹھایا. اب کسی کے پاس اڈاپشن پہ جا رہا تھا. ڈاکٹر وہ تھرو, بڑا اچھا پروسیس ہے. آپ کبھی جائیں وہاں پہ, اتنی ماں ہی نہیں پیار کرتی جتنا وہاں کی اٹینڈنٹ پیار کرتی ہے بچوں سے. بڑی اچھی نرسری بنی ہوئی ہے, دودھ پڑا رہی ہیں بچوں کو, جھولے لگے ہوئے ہیں. وہ تو بچوں کی قسمت چینج ہو جاتی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کہاں غربت میں اس نے آنکھ کھولنی تھی, کہاں وہ مال میں چلا جاتا ہے. نائس, بالکل ٹھیک آپ نے. تو یہ بچے کو ہاتھ وہ بھی بتا دیتا ہے, یہ بتا دیتا کہ کس ماحول میں تھا اور کیا ہو رہا ہے. جس کی لائنیں بڑی ریفائن ہوتی ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ کمفرٹیبل ہاؤس میں پیدا ہوا. تو سر جن کی بہت زیادہ میسڈ اپ لکیریں ہوتی ہیں ہاتھوں میں, کہا جاتا ہے وہ اسٹریس لیتے ہیں یا ٹینشن میں ہوتے ہیں, وہ بہت سوچتے ہیں, پریشر لینا. بعض لوگ دیکھیں بائی ڈیفالٹ
ان کا سن کے ساتھ راہو بیٹھ گیا. وہ بیچارے تو ساری عمر سوچتے گزریں گے, ڈاکٹروں کی گولیاں کھاتے رہیں گے, ڈاکٹروں کے پاس. اچھا جو سائیکیٹرسٹ ہے نا, وہ بندے کی گولیاں دے کے نا اس کو, ایسے بندوں کو ان کی جو فرسٹریشن ہے, ان کی نیگیٹیوٹی کو جمع کرتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے ٹھاک پھٹتا ہے وہ بندہ, یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. اچھا اسٹرالوجر نا اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یو بورن ود دس, اب بائی ڈیفالٹ ہی ایسے آپ کی ونڈو میں یہ فالٹ ہے. تو آپ نے جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وائی ناٹ یو میک یور سیلف ایزی. ٹھیک ہے, یہ لو سمرن کی گولی کھاؤ. اچھا میں لکھ کے بھیجتا ہوں نا سمرن 1+1+1, تو مجھے ٹیلی فون آ جاتا ہے میڈیکل اسٹور سے, سر یہ گولی مل نہیں رہی. اب میں ساتھ لکھ دیتا ہوں, جا سمرن اپنی زندگی جی لے. زبردست. میں نے کہا اس کی دیکھا وہ خوش رہتی تھی, وہ اپنے زندگی کو جیتی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ بھی کیوں نہیں سمرن بنتے. ایک فیوڈل لارڈ کی بیگم آئی, ایک مثال سے, کیا کہتی, وہ پریشان, برا حال, اس کی شکل اتنی نکلی, اس کے میاں نے باہر شادی کر لی اور وہ اپسیٹ تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ سمرن کی گولی کھاؤ اور آرام سے اپنے وقت کا انتظار کرو, وقت آئے گا. 3 مہینے بعد میرے کمرے میں دور سے بولی, انکل سمرن کی گولی کام کر گئی, دیکھیں آپ کتنی خوش. اور اس کا خوشی سے یہ ہوا کہ اس کا میاں بھی واپس آ گیا اور ساتھ رہنے لگا. تو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھے. بالکل درست کہا آپ نے سر. یہ بتائیں جن کی ہاتھوں کی لکیریں بالکل کلیئر ہوتی ہیں, نیٹ ریفائنڈ, ان کو کیا ہم کنسیڈر کریں یا وہ کس طرح سے ہوتی ہیں؟ دیکھیں وہ لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے, برین لائن آپ کی بتا دیتا ہے کہ آپ کی آئی کیو لیول کیسا ہے, ہارٹ لائن آپ کی بتا دیتا ہے کہ آپ کی یہ آپ کے ایموشنز کیسے ہیں. اور کیا ہاتھوں کی لکیروں میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم جب کوئی کرائم میں ملوث ہے یا گاڈ فاربڈ جو کوئی مرڈرز کر جاتے ہیں, ان کی ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہوتا ہے موٹا ہو اور یہ حصہ چھوٹا ہو, اور ہارٹ اور دل کی لائن ایک ہو, سیمن کریز کہتے ہیں اس کو, تو ڈیفینیٹلی وہ قاتل ہوگا. اوہ ٹھیک ہو گیا. باتیں تو بہت سی ہے. جیل میں جا کے قیدیوں کے ہاتھ دیکھیں, کئی وقت میں دیکھ کے کہہ دیتا ہوں سزائے موت کوئی نہیں ہونی, چھوٹ جانا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا موسٹلی جن کی یہ لائن نا برین لائن گروپ کر کے نیچے کو جاتی ہے نا, یہاں نیچے کو, وہ سوئسائڈ ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. شیزوفرینیا کیا مجھے کے شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور جب آپ کا ہاروسکوپ میں سن اور مون نیگیٹو ہے نا, یو ول ڈیفینیٹلی گو ٹوورڈز سوئسائڈ. اور سر جن کی ہاتھوں کی لکیریں, ایک تو آپ نے کہا کہ سیٹرن کے اوپر تل ہوتا ہے, لیکن جن کی ہاتھوں کی لکیروں میں لائف لائن کے اوپر تل ہو یا کہیں اور تل ہو, تو وہ کیا ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. اگر تو جوپیٹر کی لائن کے اوپر تل ہے نا, تو سمجھ لیں کہ وہ ہمیشہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں رہے گا. ٹھیک ہے, وہ کریکٹر لیس ہوگا. جس کے سیٹرن کے اوپر تل ہوگا وہ تبھی موت. ویسے میں کبھی موت کو کبھی نہیں پڑھتا, نہ پڑھنا چاہیے, یہ ایک شرک ہے. جس کے سن لائن پہ تل ہوگا نا, یہاں پہ یہ جو تیسری انگلی کے نیچے, ڈیفینیٹلی اسکینڈل بنے گا. اسکینڈل یا جنسی اسکینڈل بنے گا یا مالیاتی اسکینڈل بنے گا. اور سر اور جس کے چیچی کے انگلی, چھوٹی انگلی کے نیچے, یہ مرکری کے ماؤنٹ پہ, وہ چراغ تیز لومڑ اور وہ ہوگا. اور جس کے اس کے اوپر تل ہوگا نا, یہ جو وینس کے زورا پہ, اس پہ 500 شرعی عیب ہوں گے. مثلا شراب بھی پیے گا, وہ جوا بھی کھیلے گا, وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں بھی جائے گا, ہڈن افیئرز بھی ہوں گے, جھوٹ بھی ہوگا. ہاں ٹھیک. تو سر یہ بتائیں جن کی سکس سینس بہت اچھی ہوتی ہے, کام کرتی ہے, یا جن میں سائیکک ایبیلٹیز ہوتی ہے, وہ کیسے معلوم ہوتا ہے ہاتھوں کی لکیروں سے؟ دیکھیے آپ کا سن مون مضبوط ہے, اور آپ کی برین لائن اور آپ کا ہیلتھ لائن, آپ کا دماغ کی لائن, آپ کے خاص طور پہ مرکری لائن اسٹرانگ ہو, تو یو آلویز یو فور کاسٹ ویری ویل. اب سیٹرن 8ویں گھر میں ہو, یا سیٹرن کیپریکارن میں ہو, یا سیٹرن ایکویریس میں ہو, یو کین بی اے گڈ اسٹرالوجر, مخفی علوم ڈیوائن نالج میں آپ کا, یہاں آپ کا 8ویں کا لارڈ اٹھ کے آپ کے پہلے گھر میں چل جائے. کیا بات ہے. تو میرا 10ویں گھر میں سیٹرن ہے, جوپیٹر, تبھی میں ایسٹرالوجی سیکھ گیا.
वेरी नाइस। और देख सकते हो कि किस तरह से आपने अपना लोहा मनवाया है। सर, बिफोर वी रैप अप द सेशन, मैं जानना चाहूंगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं 2026? देखें जी, पाकिस्तान तो जो बना है वो अल्लाह के नाम पे बना है। इसको कितने लोगों ने वल्चर्स की तरह इसको खाया है, लूटा है। आप 70 फिर भी जिंदा है, फिर भी तरक्की की है। तो बस एक चीज़ फार्मूला है कि पाकिस्तान में कहते हैं ना, इंग्लिश का दी उर्दू का दा जितने लगता है ला, ये रहना है। क्योंकि पाकिस्तान के हारोस्कोप में सन, वीनस, मरकरी नेगेटिव है। सन डील करता है, वीनस डील करता है हुक्मरान को, पॉलिटिशियन को। दे विल नेवर नेवर रन द गवर्नमेंट। ठीक है, हमेशा आपने देखा 2.5 साल बाद सीधा जेल में जाते हैं। सन डील करता है ब्यूरोक्रेसी को। आपकी ब्यूरोक्रेसी शुरू से कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मादर पिदर आजाद है खुली, वो अपने अंग्रेजों की वो पूरी नकल करते हैं। राइट। आप जाएं सेक्रेटरीट में घुस के दिखा दें। ठीक है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द इतने बैरियर बनाए हुए हैं, सिर्फ एक चारा मजबूत है, वो मार्स है। और इस मुल्क को अगर बांध के रखा है ना, तो मार्स ने, मार्स है वो आर्मी। क्या बात है। ओह, आर्मी को आप लूट इसलिए ना करेंगे, अगर एक दो गंदे अंडे आ जाते हैं तो आप उसको, आपको पूरी आर्मी को खराब कर देते हैं सब। आप कभी, मेरे कल एक ब्रिगेडियर साहब है यहाँ के, बड़े इंचार्ज हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, वो कहते देखिए अजमल साहब, हम सोच भी नहीं सकते हमारा कैप्टन, हमारा सेकंड लेफ्टिनेंट 8-11 बजे दफ्तर आए और मजे से फिरता है। कहता ये जो AC DC 12 बजे दफ्तर आते हैं। ठीक है, फिर इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम इनके ये कहाँ से आ जाते हैं? मुझे अब फर्क देखें ना, यानी कि एक स्पाई, मेजर, कर्नल, दवा कर्नलों की भी शादी हुई। ठीक है, वो बैठे हैं एक टेंट में बैठे, और ये डाले AC, और यकीन करें कि मुझे 2 साल हो गए, आई कुडंट मीट AC राइवेंट। 1 बजे से पहले वो दफ्तर ही नहीं आता। आएगा, अंदर बैठेगा और उठ के फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें पाकिस्तान को अगर सही करना है ना, तो इन CS जो सर्विस है, इनका सुबह 8 बजे अंगूठा लगाना शुरू कर दे। जैसे डॉक्टर का अंगूठा नहीं लगाते, सुबह बेचारे आते हैं और जाके अपना हाजिरी लगाते, जाते भी हाजिरी लगाते। ये कोई आसमान से उतरी मखलूक है जो 11-12 बजे सोए उठे? बिल्कुल ठीक है आपने। 3 मेरी बेटी डॉक्टर है, तो उसकी पोस्टिंग एक गाँव में कर दी मैंने। 1 साल उसको जानबूझ के ट्रेनिंग के लिए, 1 साल वो बाहर अब पढ़ के कंसल्टेंट है बाहर। तो मैं गया एडिशनल सेक्रेटरी के पास, खतून थी, तो मुझे कहने लगी, मैंने कहा अब उसने 1 साल गुजार लिया, वो उसको कहती वहाँ पे मैं हुआ तो बड़े शौक से जाऊँ। मैंने कहा देखें मैडम, कहती मैं जब AC थी वहाँ से। मैंने कहा आपके पास गाड़ी थी? यस। आपके पास स्क्वाड था? है। घर था? है। दफ्तर था? है। वॉशरूम लगा था अंदर? मैंने कहा वो जो वहाँ पे ये गुजरांवाले में एक गांव था, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, ना वहाँ पे बाथरूम है ना घर है। वो रोजाना सुबह 150 किलोमीटर सफर करके 8 बजे पहुंचती है और शाम को वापस आती है। वाई यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एजुकेटेड डॉक्टर? ठीक है, आप क्या BA करके तो 4 महीने कमरे में बंद होकर रट्टा लगा के आप हमारे सरों पे बैठ गई हैं? उसके पास जवाब नहीं था। ठीक है, जब तक सिविल गवर्नमेंट, ये आर्मी वाले भी कहते हैं, अगर इस मुल्क को चलाना है तो ये AC/DC से जान छुड़े। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपने जो बताया, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हमने कदम रखा और हमने देखा कि किस तरह से सितारों और सितारों का कनेक्शन है और किस तरह से जो प्रेडिक्शंस हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है, टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन उनको दिलो दिमाग पर हावी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी बहुत सी बातें हैं जो हम शेयर करते रहेंगे नाजरीन आपके साथ, लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, आप कुछ जानना चाहते हैं जस्ट फॉर फन, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन, और कोशिश करेंगे कि हम आपको इस सवाल का जवाब जरूर दें। थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज शो। बिल्कुल दोबारा करेंगे, इसीलिए तो। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। बाय बाय।